والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومقوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الظاهر والباطن صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. میرے نہایت ہی مشفق و مہربان میرے محسن میرے مربی حضرت قبلہ پروفیسر صاحبزادہ محمد مشتاق انور صاحب زیب و زینت آستانہ عالیہ ولا شریف، برادر محبت پیکر مہر و محبت جناب امجد علی گولوی صاحب، اور میرے دل کے بہت قریب میری روح کی آواز کو سمجھنے والے مجھے بہت سے پیار سے نوازنے والے جناب حافظ یاسر علی گولوی صاحب، نظم باسط علی گولوی صاحب، احسن علی گولوی صاحب، سچی بات یہ ہے کہ یہ محبت اور پیار کے پھندے میں پھنسانا آسان ہوتا ہے. کوئی ایک بار چلا آئے پھر کسی کے لیے اس کے گھر آنا زندگی بھر کا سفر بن جاتا ہے. حافظ یاسر علی میرے دل کے بہت قریب رہنے والا ہے. سچی بات ہے کہ اس کے آنے میں شاید زندگی بھر مجھے آنے کا موقع دیا ہے.
اس خاندان کے شجر سایہ دار جن کی چھاؤں میں یقیناً یہ ساری فیملی اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. بھائی یاسر، یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہوتی ہے. میرے والد کریم میرے شیخ کریم بھی تھے، مگر ان کے جانے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا، یاسر بھائی میری بات سنیے، ان کے جانے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ زندگی میں باپ ایسی ہستی ہوتا ہے جس کی زندگی بھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا قدموں سے اونچا ہو جائے. اللہ پاک آپ کے والد گرامی کا یہ سایہ اور ٹھنڈی چھاؤں آپ پہ ہمیشہ قائم رکھے. میں قبلہ گھر سے نکلا، آپ یقین کریں یہ اعجاز محبت ہے. یاسر بھائی کو بھی علم ہے، یہ میرے دوست بھی 2-3 میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ یہی ہوتے ہیں. 3-4 راتوں سے میں کوئی نہیں سویا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے نیند کی ہے. کل رات بھی، پرسوں بھی. راستے میں ٹریفک جو ہے وہ بلاک تھی، تو قبلہ مجھے ایک وہ شعر بھی یاد آیا، میں نے کہا میں سناؤں گا یاسر بھائی کو کہ چلتے چلتے تھک ہار گئے تو پوچھا قوم کے چھالوں نے، کتنی بستی دور بنا لی دل میں بسمیں مار گئے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں جب یہاں پہنچا تو بھائی امجد علی صاحب اور بھائی یاسر علی کے چہرے کی شگفتگی جو تھی، آپ اللہ پہ یقین کریں، میری ساری تھکاوٹ جو تھی وہ ظاہر ہو گئی. جملہ آپ کا حکم تھا، جو جملہ آپ نے بولا، میں پھر سوچتا رہا بیچ بیچ میں کہ میں کیا کہوں. پھر میں نے سوچا کہ یہ کوانٹٹی ہر جگہ ملتی ہے، کوالٹی کسی کسی جگہ ملتی ہے. آج اگر مجھے کوالٹی میسر آئی ہے تو کوئی کوالٹی والی ہی بات کر لیتے ہیں. آپ بھائی امجد علی بڑے خوش نصیب ہیں، یاسر جیسے بیٹے بھی ہر گھر میں پیدا نہیں سکتے. کسی بزرگ نے قبلہ کہا تھا کہ گھر گھر جمن لالیاں، گھر گھر جمن کاں، ورلیاں ورلیاں جمدیاں نے ہنسیاں لانا. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا غیر نہیں ہوتے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے اسی سے ریلیٹڈ 2 الفاظ کی تلاوت کر شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال فرماتا ہے هو الظاہر والباطن، وہ ہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. یہ ہوا ضمیر واحد کی ہے، یعنی جو ظاہر ہے باطن میں بھی وہی ہے، اور جو باطن ہے ظاہر میں بھی وہی ہے. ہاں بس اتنا فرق ہے. میں 2-4 لوگوں کو سبق سنا لوں گا، میں نے بات تو چھیڑ لی. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے حکم کے ساتھ اگر ظاہر پر جلوہ گر ہو جائے
تو شریعت بن جاتی ہے، اور اگر اپنے حکم کے ساتھ باطن پر جلوہ گر ہو جائے تو طریقت بن جاتی ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ صاحبان شریعت و طریقت ہوتے ہیں۔ حضرت قبلہ درویش کامل صوفی محمد رمضان گولڑوی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی محفل میں ہم حاضر ہیں، تو ہم کسی غیر اللہ کے پاس نہیں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اپنے حکم کے ساتھ وہ ظاہر پر جلوہ گر ہو جائے تو شریعت بن جاتی ہے، اور اپنے ہی حکم کے ساتھ اگر باطن پر جلوہ گر ہو جائے تو طریقت بن جاتی ہے۔ یہ جو جھگڑے ہیں یہ محرومیوں کے جھگڑے ہیں، یہ نابینیوں کے جھگڑے ہیں، یہ اندھے پن کی مصیبتیں ہیں کہ جنہیں نظر نہ آئے اس کا زور فتووں پہ رہتا ہے، اور جنہیں وہ چشم بینا یا قلب بینا عطا کر دے انہیں ظاہر میں بھی وہی نظر آتا ہے اور باطن میں بھی وہی نظر آتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ظاہر جسم ہے اور باطن روح ہے۔ جس طرح روح جسم سے جدا نہیں، جسم روح سے جدا نہیں، روح ہو جسم نہ ہو انسان اسے بھی نہیں کہتے، جسم ہو روح نہ ہو زندہ اسے بھی نہیں کہتے، مردہ وہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح ظاہر و باطن لازم و ملزوم ہے، بے عین ہی اسی طرح جسم اور روح لازم و ملزوم ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا، میں بزرگوں کے جوتے اٹھانے والا ہوں کہ اگر ظاہر روشن ہو جائے تو ضروری نہیں کہ اس سے باطن بھی جگمگا اٹھے، مگر یہ ضروری ہے کہ اگر باطن روشن ہو جائے تو اس کی کرنیں ظاہر کو بھی روشن کر دیتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے سماوات کا بھی اور ارض کا بھی۔ معذرت کے ساتھ ہمیں اکثر سما کا معنی آسمان لکھا ہوا نظر آتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور ارض کا معنی زمین بتایا جاتا ہے، مگر یہ اس کا بیسک میننگ نہیں، یہ مفہومی معنی تو ہو سکتا ہے، اس کا بنیادی معنی نہ سما کا بنیادی معنی آسمان ہے، نہ ارض کا بنیادی معنی زمین ہے، بلکہ سما کہتے ہیں اونچی جگہ کو اور ارض کہتے ہیں پست جگہ کو۔ اس پہ قرآن بھی گواہ ہے اور سائنس بھی گواہ ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے سما سے بارش برسائی۔ تو سما کا معنی اگر آسمان ہو تو بتائیے، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کیا بارش آسمان سے برستی ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو بادلوں سے برستی ہے۔ بارش آسمان سے نہیں بادلوں سے برستی ہے، اور بادل آسمان سے بہت نیچے ہوتے ہیں، اس لیے نہ سما کا معنی آسمان ہے
نہ ارض کا معنی زمین ہے، سما کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ارض کہتے ہیں پست جگہ کو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے ہر اونچی جگہ کا بھی اور ہر پست جگہ کا بھی۔ اب اگر ہم اس سما اور ارض کو کائنات انسانی میں سمجھنا چاہیں کہ کائنات انسانی میں سما کسے کہتے ہیں اور ارض کسے کہتے ہیں، تو بھائی کائنات انسانی میں سما کہتے ہیں روح کو اور ارض کہتے ہیں جسم کو۔ سما کہتے ہیں روح کو اور ارض کہتے ہیں جسم کو۔ گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے روح کا اور اللہ نور ہے جسم کا۔ کائنات انسانی میں افق روح پر بھی اسی کا نور جلوہ گر ہے اور افق جسم پر بھی اسی کا نور ہے، عالم روحانیت بھی اسی کے نور سے روشن ہے اور عالم مادیت بھی اسی کی نور، اسی کے نور سے زندہ ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ نور کیسا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ قرآن آگے کہتا ہے مثل نورہ کمشکات، اس نور کی مثال جو کائنات انسانی میں افق سما پر بھی جلوہ گر ہے اور افق ارض پر بھی جلوہ گر ہے، اس نور کی مثال ایک قندیل کی ہے، کہتے ہیں چراغ کو، قندیل کہتے ہیں چراغ کو۔ اچھا دیکھیے، اگر اس نور کو کوئی دیکھنا چاہے، میں آیت کریمہ کی طرف پھر چلوں گا، تو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ کہتا ہے بھائی تم اگر گرمیوں میں دوپہر کے وقت اس سورج کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہو تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، سن گلاسز استعمال کرتے ہو تو میرے نور کا جو کروڑواں حصہ بھی نہیں، تم تو ان آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے، میرے نور کو کیسے دیکھو گے؟ وہ اکھیاں تک لیاں تسی ملے ہو تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں۔ اگر سورج کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہو تو سن گلاسز لگانے پڑتے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ تم میرے نور کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تو رب ذوالجلال نے پھر انتظام کیا کیا اس نور کو دکھانے کا؟ ایک آئینہ بنایا، ایک آئینہ بنایا اور اس آئینے میں اپنے نور کا انعکاس کیا۔ وہ آئینہ جس میں نور خدا، بلکہ قبلہ میں عرض کروں گا ذات خدا اور صفات خدا کا ظہور ہوا، وہ آئینہ ذات مصطفیٰ تھی، وہ آئینہ ذات مصطفیٰ تھی۔ رب نے جب یہ آئینہ بنایا تو خواجہ محمد یار فریدی نے فرمایا نبی سائیں تڑے منہ دکھانا سلکے۔ دیکھیے اسی موضوع میں رہیے گا، نبی سائیں
تڈے منہ دکھاون صدقے خدا سائیں محمد بن آمن تو صدقے بناون تو صدقے نہیں خدا سائیں محمد بن آمن تو صدقے اور تیڈا میم دا برکا پامن تو صدقے تیڈا میم دا برکا پامن تو صدقے عہد ہو کہ احمد سڈامن تو صدقے بھئی یہاں تو مجھے کسی فتوے کا ڈر نہیں نا تیڈا میم دا برکا پامن تو صدقے عہد ہو کہ احمد سڈامن تو صدقے اور خواجہ صاحب نے کیا خوب فرمایا کہیں کوہ طور تھے جلوے کی تو نہیں کہیں کوہ طور تھے جلوے کی تو نہیں عرب آ کے چادر لہامن تو صدقے نہیں شاید آپ تک میرا موصل نہیں پہنچا موضوع مگر جن تک میں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا عرب آ کے چادر لہامن تو صدقے اور یارو یہ بھی ان کے خیر نہیں نا تو خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں کہ شہر چاچڑی وچ فریدا سڈوئے شہر چاچڑی وچ فریدا سڈوئے تڈے یہ دے برکے پامن تو صدقے تڈے یہ دے برکے پامن تو صدقے اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اساں صورت دل بر وچ بے صورت نو جان لیا اسی صورت عظمت بھائی صورت دل بر وچ بے صورت نو جان لیا بنا عین عرب بن عین عرب بنا می محمد اساں یار نو خوب پہچان لیا بنا عین عرب بنا می محمد اساں یار نو خوب پہچان لیا اور یارو خواجہ فرید بھی فرماتے ہیں نا بلکہ خواجہ محمد یار فریدی کی ہی بات کر دوں وہ فرماتے ہیں کہ واہ عشق دا سنگ واہ عشق دا سانگ رچایا واہ عشق دا سانگ رچایا جڑ پاک فریدن آیا واہ بس دو چار صحیح باتیں کر لیں گے تو مزہ آ جائے گا واہ عشق دا سانگ رچایا بن پاک فریدن آیا ہر دل وچ شور مچایا اب اگلا جملہ میں مائک سے ہٹ کے کہوں گا ہر دل وچ شور مچایا لا ریب خدا اکبرڑی تو رب ذوالجلال نے جسے دکھا کے اپنا آپ دکھانا چاہا کوئی میری ذات دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے کوئی میری صفات دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے انا عرب بلا عین وانا احمد بلا می اس کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے پھر جب وہاں سے ظہور ہوا وہ جو باطن تھا ظاہر ہوا اب کائنات کو دکھانا تھا نا کائنات کو دکھانا تھا نا ہے ہر طرف پورا یہ منقسم نہیں ہو سکتا ہر میں پورا ہر طرف پورا اب تو یارو یہ
سائنس کا ایک طالب علم بھی تجربہ کر سکتا ہے کہ آپ سورج کو اگر ڈائریکٹ نہ دیکھ سکیں، سامنے ایک زاویہ پہ آئینہ رکھیں، جتنا ادھر ہے اتنا، اب اگر سمجھدار ہے تو دوسرے خاص زاویے پہ ایک اور آئینہ رکھ دے گا، اس میں بھی پورا، ادھر بھی پورا، ادھر بھی پورا، ادھر بھی پورا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ 1000 آئینے رکھ دیں، بس اینگل درست ہو، زاویہ درست ہو، تو ہر میں وہی ہے، سب میں وہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں جب باری تعالیٰ نے ظہور فرمایا، پھر کائنات کو دکھانے کے لیے ایک آئینے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا، ایک کا نام مولا کل علی رکھا۔ اب دیکھیے حضرت شیخ مجدد الف ثانی سرہندی فرماتے ہیں ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت کبریٰ، ایک ہے ولایت صغریٰ۔ فرمایا ساری کائنات میں ولایت صغریٰ تقسیم ہوئی، ولایت صغریٰ تقسیم ہوئی، ولایت کبریٰ، یہ حضرت مجدد الف ثانی کا فرمان ہے، کسی مولوی کو مرچیں لگیں تو ان سے پوچھے۔ فرمایا ولایت کبریٰ آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹ مولا علی کو منتقل ہوئی، اور پھر مولا علی سے اہل بیت کرام سے ہوتی ہوئی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ اب چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ فرمایا مثل نورہ کمشکات، اس نور کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ دان ہو، جیسے چراغ دان ہو۔ بھئی چراغ دان قبلہ تشریف فرما ہے، بھائی امجد علی تشریف فرما ہے، یاسر کی عمر ابھی کم ہے، چھوٹی ہے، شاید اس میں نہ دیکھا ہو، وہ مسجدوں میں چراغ دان بنے ہوتے تھے دیا جلانے کے لیے، دیکھا ہے کبھی؟ وہ مسجد کی دیوار کے اندر بنا، اوپر سے ایسے، پھر ایسے، اور پھر نیچے سے، یہ دیکھیے نا، اوپر سے ایسے، ادھر 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 دیکھیں، اوپر سے ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چراغ دان سے مراد ولی کا سینہ ہے۔ دیکھیے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا چراغ دان، پہلے گردن، پھر ایسے سینہ، یہاں تک ایسے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مثل نور ہی کا مشکات، اس مشکات سے مراد چراغ دان ہے، اور چراغ دان ولی کا سینہ۔ پھر مالک، یہ چراغ دان تو ہر انسان کے ساتھ ہے نا، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ولی کا سینہ ہے؟ تو فرمایا المصباح فی زجاجہ، ایسے نہیں چراغ دان خالی نہ ہو، اس میں چراغ بھی ہو، سینہ خالی نہ ہو، اس میں دل بھی ہو، اس میں دل بھی ہو۔ تو مالک دل بھی ہر سینے میں، پھر کیسے پتا چلے کہ یہ ولی کا سینہ ہے؟ فرمایا کأنہا کوکب درّی، بجھا ہوا دل نہیں، عشق سے ناواقف دل نہیں،
محبت میں جلنے والا دل، روشن دل، جس کی روشنی سینے کو بھی روشن کر دے، وہ دل ولی کا دل ہوتا۔ اور قبلہ صابری صاحب میاں صاحب نے بڑی سونی گل کی اس چراغ دان دے بارے، تو کی جانے رمز فقر دی، مولوی جی تو کی جانے رمز فقر دی، کوئی بے علمہ نادانا، ہائے ہائے ہائے، تو کی جانے رمز فقر دی، بے علمہ نادانا، جس جس پایا مر کے پایا، ہاں ایسے نہیں، جس جس پایا مر کے پایا، بھید چھپا ہے مانا۔ اور پھر جس کو مل جائے جائیں ایک گھٹ بھر کے پیتا، وحدت دے مدلالوں، جسے یہ نصیب ہو گیا، جس ایک گھٹ بھر کے پیتا، وحدت دے مدلالوں، علم کلام نہ یاد رہے ہونے، علم کلام نہ یاد رہے ہونے، گزرے کال مکالوں، مر کے جیون دی گل محمد، دسے کون زبانوں، آئے آئے، یہ سب فرماتے ہیں مر کے جیون دی گل محمد، دسے کون زبانوں، باسے باطل موت سخن دے، مانے دور بیانوں۔ یہ مر کے جیون والی بات یہ تو کسی فقیر سے ہی پوچھ سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہوا ظاہر والباطن، ظاہر میں بھی وہی جلوہ گر ہے اور باطن میں بھی وہی جلوہ گر ہے، فقط بات اتنی ہے کہ تو نابینا نہ ہو، تیرے پاس چشم بینا ہو، تیرے پاس دیکھنے والا دل ہو، اور اگر دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا ہے، تو رب بھی فرماتا ہے کیا اندھے من کان فی ہذہ اعمی، یہ اہل تصوف کے لیے ہے۔ رب نے فرمایا کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جسے جہاں یہ دولت نصیب نہ ہوئی، جو کسی روشن دل والے کے پاس نہ پہنچا، وہ بیچارہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور ایک بات میں عرض کر کے قبلہ صابری صاحب کے حوالے مائک کروں گا، میری اتنی پسلی نہیں کہ ایسی باتیں کروں۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے قبلہ قوت القلوب میں نقل کیا ہے کہ جب زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا نا، جب حضرت زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہو گیا، پہلے والا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا علماء سے، نکاح ہو گیا، اب آہستہ آہستہ زلیخا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی، اب کھانے کا بھی خیال نہیں رکھتی، یوسف علیہ السلام سے کلام بھی کبھی کبھی کرتی ہے، دور دور رہنا شروع ہو گئی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ وہ مصلی پہ ہی بیٹھ گئی، کوئی خبر ہی نہیں یوسف علیہ السلام کی۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا، کبھی وہ وقت تھا کہ تو مجھے تکتی تکتی تھکتی نہیں تھی، تکتی تکتی تھکتی نہیں تھی، اب کیا ہوا؟ وہ تکتی نہیں،
تو زلیخا نے عرض کی سونا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، پہلے دیکھا تھا یوسف کو، پہلے دیکھا تھا یوسف کو، اور یوسف سے سونا کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اب جب یوسف کے پاس پہنچی تو یوسف نے وہ سونا دکھا دیا جس نے اس کو اتنا سونا بنایا تھا۔ اب آپ کے تصدق سے اس سونے تک رسائی ہو گئی جو یوسف کو اتنا سونا بنانے والا ہے۔ اب آپ بتائیں نا ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں؟ ادھر تکوں یا ادھر تکوں؟ وہ ایک بابا حیدر سائیں درویش ہوئے ہیں جلال پور شریف والے، نہیں یہ بابا حیدر سائیں اور ہیں، نہیں یہ سندیلے والی شریف کے ساتھ ان کا دربار ہے، قاضی ہے، میں نے حاضری بھی دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق والی مرض ہے نا، یہ بڑی بھیڑی ہے، جس کو لگ جائے پھر بلے شاہ بھی کہتا ہے کہ آگت عشق دو میں برابر، پر عشق دا تا ودھیرا، اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق نے ساڑے آئے تن میرا، اگ بلے بجھاوے پانی، تے عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا، جتھے عشق نے لا دیا ڈیرا۔ تو یارو بات ساری محبوب کی ذات میں فنا کی ہے، جسے وہ فنا نصیب ہو گئی پھر محبوب اپنی شکل میں صابری صاحب نہیں رہنے دیتا، پھر عاشق کو محبوب اپنی شکل میں نہیں رہنے دیتا، پھر ظاہر میں بھی محبوب ہی نظر آتا ہے اور باطن میں بھی محبوب ہی نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں موسم اپنے تیور بدل رہا ہے، تو میں اپنی گفتگو یہیں کلوز کرتا ہوں۔ مالک خیر فرمائے گا، ہم قبلہ صابری صاحب کو سماعت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔